اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ سعادت ہے کہ جماعت اسلامی پنجاب وسطی کی قیادت سے مخاطب ہوں، اور لیڈرشپ اور قیادت وزیر اعظم اور صدر اور گورنر وزیر اعلیٰ کا نام نہیں ہے۔ قیادت اس فرد کا نام ہے جو لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کی تمناؤں کو، لوگوں کی اخلاق اور کردار اور نظریات کو درست سمت دے دے، جو لوگوں کو ہوپ دے دے، امید دے دے۔ ہمارے اسلامی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، کوئی بھی اس کو قائد نہیں مانتا، کوئی بھی اس کو دعاؤں میں یاد نہیں کرتا، کوئی بھی اس پر فخر نہیں کرتا۔ ہم دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں شاہ عبد القادر جیلانی کو، ہم دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں حضرت علی حجویری کو، ہم فخر کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ پر، ہم دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں سید مودودی کو، مجدد الافسانی کو، علامہ اقبال کو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مخلوق خدا کو خالق سے ملانے کا کام کیا ہے۔ ہارون الرشید اپنے گھر کے چھت پر بیٹھے تھے، بغداد کے لوگ باہر گلدستوں سمیت دوڑ رہے تھے۔ اس کے کنیز نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا واقعہ درپیش ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک شہر تشریف لا رہے ہیں۔ تو کنیز نے کہا کہ اگر ایک سچی بات کر لوں، آپ کچھ انتقام تو نہیں لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو کنیز نے ہارون الرشید کو مخاطب کیا کہ لوگوں کا حقیقی قائد عبداللہ ابن مبارک ہے، آپ زر اور زور کی بنیاد پر لوگوں پر مسلط ہے۔ اس لیے میری نگاہوں میں بھی اور تاریخ کے اوراق میں ایسے ہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو انسانیت کے سچے خیرخواہ ہو، جو لوگوں کو ایک واضح نصب العین دینے میں کامیاب ہو۔ ہم کون ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم اس وقت تک جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، یہ عبادت گزار، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا، اللہ کے خاطر سفر کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی دین کے چوکیدار، اللہ کی دین کے پاسبان۔ اس لیے آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر، آپ لوگوں کے پرنور آنکھوں کو دیکھ کر، آپ لوگوں کے پرجوش نعروں کو سن کر میری ایمانی حرارت میں اضافہ ہوا۔ میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، اپنے بہنوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی۔ میں مانتا ہوں کہ آپ الیکشن کے مرحلے سے گزرے ہیں، لیکن
میری یہ بات نوٹ کیجئے کہ اپنا ایک مشکل وقت ہم نے گزارا ہے اور اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہیں، ایک روشن مستقبل آپ کے انتظار میں ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ اسلامی تحریک ہے اور یہ ان تحریکات کا ایک تسلسل ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک طرف یہ بھی ایک تسلسل ہے، لیکن جو انسانوں کا رویہ ہمیشہ سے رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا، ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کی دعا پر شق القبر کا واقعہ رونما ہوا تھا، ابو جہل اور ان کے لوگ آ گئے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یہ 14ویں کی رات ہے، اگر آپ اس کو 2 ٹکڑے کر سکے ہم ایمان لائیں گے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور 14ویں کی رات 2 ٹکڑوں میں تقسیم، ایک پہاڑی کی طرف ایک ٹکڑا اور دوسرے پہاڑی کی طرف دوسرا ٹکڑا۔ اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو نبی مہربان نے ابو جہل سے پوچھا کہ اب تو ایمان لاؤ نا۔ اس نے یہی جواب دیا کہ اچھا آپ کا جو جادو ہے، ہمارا تو خیال تک یہ زمین والوں پر چلتا ہے، لیکن یہ تو اب آسمان پر بھی چلتا ہے، اور آپ کے جادو سے اب چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک اور مورچے کے لوگ ہیں۔ ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن کریم نے کامیابی کا جو پیمانہ اور معیار دیا ہے، ہمارا پیمانہ وہی ہے کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہے ہم کامیاب ہیں، اور اگر آپ میں سے کوئی اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بھی بن جائے اور اللہ ان سے ناراض اور جہنم کا ایندھن بننے والا ہو، تو دنیا میں جتنا بھی آپ کی تعریف ہو، زندہ باد کے نعرے ہو، آپ کے پاس فرعون کی حکومت ہاتھ لگے، آپ کے ہاں قارون کی دولت بھی ہو، آپ ناکام ترین آدمی ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کامیاب آدمی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ امام حسین کامیاب ہے، عبداللہ ابن زبیر کامیاب ہے، نفس زکیہ کامیاب ہے، امام احمد بن حنبل کامیاب ہے، بدیع الزمان سعید نورسی کامیاب ہے، کل کے محمد مرسی کامیاب ہے، پروفیسر غلام اعظم کامیاب ہے، شیخ یاسین کامیاب ہے، مجدد الافسانی کامیاب ہے، امام سید ابو العلا مودودی کامیاب ہے۔ یہ سب کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اور اس الیکشن میں ہم اپنی اس پالیسی کا ایک قیمت ادا کریں گے، لیکن 2028 اور 2033 جماعت اسلامی اور اس ملک میں اسلامی انقلاب کا سال ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آج میں آپ بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سخت لمحے گزر گئے۔ یہ پہلی بار میں دیکھتا ہوں کہ ہم سیاسی اتحادوں سے نکل کر اپنے پچ پہ کھڑے ہیں، اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر غلطی بھی ہے ہم نے خود کی ہے، اگر اچائی بھی ہے ہم نے خود کی ہے، لیکن کوئی آپ کو تانا نہیں دے سکتا ہے کہ آپ نے کسی جرنیل کے کہنے پر یا کسی وڈیرے و جاگیردار کے کہنے پر یا کسی مولوی صاحب اور امیر کے کہنے پر یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ مجھے یاد ہے 2018 کے بعد 4400 خطوط آئے تھے ارکان کی طرف سے، کارکنان کی طرف سے، لیکن 2024 کے بعد مجھے ایک خط بھی ایسا نہیں ملا کہ میرے کارکن اور میرے رکن نے اپنے پالیسی پر کوئی تنقید کی ہو، اس لیے کہ ہر کارکن نے کام کیا ہے اور ہر کارکن نے پاکستان کے عوام کو اس منزل کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے۔
دوستو وقت کم ہے، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے، ہمارا بیانیہ کلیئر ہے، اسلام ہمارا بیانیہ، پاکستان ہمارا بیانیہ اور پاکستان کے عوام۔ میں آپ لوگوں سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ فراڈ الیکشن، داندھی الیکشن اور چوری شدہ الیکشن کی بنیاد پر مایوس جو کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ قیادت کا کام شمع روشن کرنا ہے، قیادت کا کام قوم کو امید دلانا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آج سب مل کر اس وقت حکومت میں شامل ہے۔ کوئی پی ڈی ایم نمبر 1 ہے، کوئی پی ڈی ایم نمبر 2 ہے، چاروں صوبوں میں سب کی حکومتیں شامل ہے۔ یہ سب ایکسپوز ہو گئے، یہ سب عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار ہے، یہ سب IMF اور ورلڈ بینک کے ڈکٹیشن پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ سب مافیاز کے نمائندے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ان کے گریبان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے۔ میں آپ بھائیوں سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ اس الیکشن میں مجھے بڑے بڑے خان خوانین اور وڈیروں نے فون کیا کہ آپ کا فلاں کارکن کڑا ہے، میرے حق میں اس کو بیٹھنے دے، اور میں جب کامیاب ہوں گا تو میں نماز بھی شروع کروں گا، میں قومی اسمبلی میں پھر آپ کی بات بھی کروں گا۔ میں نے کہا آپ کے نمازوں کا بھی شکریہ، آپ کے روزوں کا بھی شکریہ، دین سے محبت کا بھی شکریہ، لیکن میرا غریب کارکن بھی آپ کے حق میں کبھی نہیں بیٹھے گا، وہ قیامت تک کھڑا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم کھڑے ہیں، ہم 750 کی تعداد میں کھڑے ہیں۔ آپ سے اپیل یہی کرتا ہوں، اب آپ لیڈ کریں، امیر ضلع کو ساتھ لے کر، زون کے امیر کو ساتھ لے کر، اپنے ٹیم کو ساتھ لے کر ایشوز کو اٹھائیں، عوام کی نمائندگی کرے، جہاں ظلم ہو وہاں جماعت اسلامی کا امیدوار کھڑا ہوں۔ میرے دوستو، اب ہم ان سے حساب کتاب بھی کریں گے۔ انہوں نے اعلانات تو کیے تھے نا کہ 300 یونٹ بجلی ہم مفت دیں گے، ظفر حسین اعلان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں 300 یونٹ بجلی کا بل نہ آیا تو ہمارے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم کوئی اپنی طرف سے بات نہیں، میں آپ بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، قومی ایشوز کو بھی، مقامی مسائل کو بھی، مظلوموں کے مسائل، مجبوروں کے مسائل، کسانوں کے مسائل، مزدوروں کے مسائل، بے روزگار نوجوانوں کے مسائل، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے مسائل، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف جماعت اسلامی والے ہیں۔ بخدا اس الیکشن کے بعد دوسرے دن تیسرے دن میں یہاں آیا، سب سے پہلے عشرہ کے لوگ آئے، نوجوان آ گئے۔ یہاں کہاں گئے امیر لاہور؟ ان سے میں نے ملایا، نے کہا ہم 400 نوجوان ہیں، ہم نے ادھر ادھر اپنے ووٹ کا غلط استعمال کیا، اب توبہ کر گئے ہیں، ہم جماعت اسلامی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آج میں نے امیر العظیم صاحب کو بتایا کہ 5 دنوں سے ایک ایسا مہمان میرے ساتھ ہیں جن کا چھوٹا بھائی MNA بن گیا ہے، جن کا اپنا بیٹا MP ہے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے میں اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ لوگ ناکام ہو گئے ہیں، یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، یہ چلے ہوئے کارتوس ہے، ان کے ساتھ کوئی ویژن نہیں ہے، نہ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ عدالتوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ اداروں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور کل بھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے PTI کا ساتھ دیا تھا، اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ 1000 بار ساتھ دیں، لیکن آپ اس کو نہیں چلا سکتے، ان کا مقدر ناکامی ہے۔ اور آج ان لوگوں نے جن کا ساتھ دیا تھا 1,00,000 بار ان کا ساتھ دے دے، یہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے ذاتی مفادات کے اسیر لوگ ہیں، یہ خود ہی محبوب ہے اور خود ہی عاشق ہے۔ یہ
پاکستانی 25 کروڑ عوام کو ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں۔ میں مشورہ دیتا ہوں ان کا ساتھ نہ دے، ان کا ساتھ دینے سے ان کا اپنا امیج تباہ ہوا۔ لوگ جلسوں میں تنقید کرتے ہیں، میٹنگز میں ان پہ بات کرتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے جو شروع سے جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ عدالت عظمیٰ، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو، پاکستان ترقی کرے گا۔ میں امید رکھتا ہوں میرے کارکنان، میرے دوست، میرے مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور میرے پرجوش اور پرعزم نوجوان اب ایک اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کی طرف اپنے قدموں کو، اپنے کاروان کو، اپنے قافلے کو مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ تمہارے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ میں اقبال کے چند فارسی کے اشعار کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ اقبال نے فرمایا ہے، تو شب افریدی چراغ افریدم، اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے کہ اے میرے رب، تو نے رات بنائی ہے، میں نے اس کے لیے چراغ بنایا ہے۔ اقبال کہتا ہے سفال افریدی ایاغ افریدم، آپ نے مٹی بنائی اور میں نے اس مٹی سے پیالہ بنایا۔ اقبال کہتا ہے بیابان و کوثار و راغ افریدی، خیابان و گلزار و باغ افریدم، اے میرے رب، تو نے بیابانوں کو بنایا، کوثاروں کو بنایا اور جاڑیاں اور بوٹیاں اور جنگلات بنائے۔ میں نے ان جنگلات میں خیابان بنائے، گلزار بنائے اور میں نے ان سے باغات بنائے۔ اور آخر میں اقبال کہتا ہے من انم کہ اسنگ آئینہ سازم، اے میرے رب میں وہی ہوں کہ پتھر سے آئینہ بناتا ہوں۔ من انم کہ الزہر نشینہ سازم، اے میرے رب میں وہی ہوں کہ زہر سے تریاق بنا سکتا ہوں، زہر سے تریاق بنا سکتا ہوں۔ اس لیے اس وقت یہ ٹھیک ہے، اندھیری رات ہے، چراغ آپ نے جلانا ہے۔ اس ملک میں ظلم اور جبر ہے، مقابلہ آپ نے کرنا ہے۔ سنگباری ہے، آپ نے اس سے آئینہ بنانا ہے۔ زہر آلود ماحول ہے، آپ نے اس زہر آلود ماحول میں تریاق بنانا ہے۔ حضور کی امت ہے، اس سے محبت کرنا، اس سے پیار کرنا، ظلم سے اس کو نجات دلانا۔ وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، وہ سندھ کے وہ ڈیرے کے گھر میں کسی فاطمہ کا مسئلہ ہو، یا جج کے گھر میں کسی رضیہ کا مسئلہ ہو، یا قصور میں زینب کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل کو ماضی میں بھی جماعت اسلامی نے لیڈ کیا ہے، آئندہ بھی آپ نے لیڈ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔